توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے اور رہا کرنے کا حکم۔ ضمانت کے بعد بانی کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کے دوران عدم تعاون پر ضمانت واپس ہونے کی وارننگ۔ عدالت نے مختصر حکم نامے میں کہا، اگر ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو ان کو رہا کیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے یا نہیں؟ رہائی میں ستمبر اور اکتوبر کے دوران راولپنڈی میں درج مقدمات رکاوٹ بن گئے۔ پی ٹی آئی کی 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کو احتجاج پر بانی کے خلاف 3 مقدمات درج ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمات میں بانی کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ ابھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا امکان بالکل نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا دالڑ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت نہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ بانی نے 9 مئی کے احکامات دیے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں، مخصوص عناصر کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ معیشت میں بہتری ان عناصر کی سیاسی موت ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے مذاکرات کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت اور ایپیکس کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ 24 نومبر کے احتجاج کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے حکومتی شخصیات سے پس پردہ رابطوں کا بھی انکشاف۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی۔ اسپیکر سے ثالث کا کردار ادا کرنے کی درخواست۔ دھرتی کے 12 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ بنوں میں خوارجیوں کی فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹ پر حملوں کی کوشش۔ بہادر جوانوں نے خارجیوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ 12 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں سیکیورٹی فورسز کے 10، ایف سی کے 2 جوان شامل۔ شہداء کی نماز جنازہ بنو گیریجن میں ادا۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام، سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی شرکت۔ صدر اور وزیر اعظم کا بنوں میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، قوم کے بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنۃ الخوارج کو بہت سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومتی تیاریاں۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن کا فیصلہ۔ شہر کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کا آغاز۔ پولیس کو آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں، اینٹی رائٹ کٹس فراہم۔ چھٹی پر گئے تمام پولیس اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا۔ پنجاب پولیس کے 10,700 پولیس اہلکار بھی اسٹینڈ بائی۔ حکومت کا اسلام آباد میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے منظوری دے دی۔ وفاقی پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی۔ بانی چیئرمین کو رہا اور مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اعلان۔ کہا کہ پی ٹی آئی کا نعرہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ہم نہیں تو کون کو ثابت کرنے کا وقت آ چکا۔ قوم نے فیصلہ کرنا ہے وہ ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے یا غلامی قبول کریں گے۔ 24 نومبر کا احتجاج زمان پارک اور بنی گالہ کی لڑائی ہے۔ گھر کے فساد اور نند بھاوچ کے جھگڑے کو
جہاد بنا دیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، بولی دیکھتے ہیں بھاوت جیتے گی یا نند۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج یا الٹیمیٹم سے نہیں ہوگی، اپنے لیڈر کو چھڑانا ہے تو عدالتوں میں جواب دیں۔ 24 نومبر کا احتجاج عوام کو یرغمال بنانے، حکومت کو پریشر میں لانے کی کوشش ہے۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ٹرمپ کسی قیدی کو آزاد کروائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے احتجاج کا مقصد پی ٹی وی پر حملہ، ریڈیو پاکستان کی عمارت جلانا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی وی پی این کی مخالف نہیں، استعمال مثبت ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت میں تنازعات حل کرنے کی کوششوں میں پیش رفت۔ پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوید قمر، شیری رحمان، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی بھی کمیٹی کا حصہ۔ پیش رفت رپورٹ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوگی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے صدر مملکت کی خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کی سودی نظام کے خاتمے اور مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق بات چیت۔ اعلیٰ عدالتی فورمز پر ٹرائل مکمل کرنے کے لیے ٹائم فریم طے کرنے کے حوالے سے درخواست خارج۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، فوجداری قانون سمیت کئی قوانین میں ٹائم لائن موجود ہے، ایسی عمومی باتیں نہ کریں، الزام نہ لگائیں، سسٹم پر فیکٹ نہیں، لیکن پیش رفت ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ٹائم لائن کے لیے پارلیمنٹ سے جا کر قانون سازی کروا لیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ اگر ہماری طرف سے بھی سخت رد عمل آیا تو مایوسی پھیلے گی۔ پی سی بی چیمپئنز ٹرافی کا ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہ کرنے پر ڈٹ گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بورڈ ممبر کے درمیان ووٹنگ کا امکان۔ پاک بھارت ٹیموں کے میچز نہ ہونے سے آئی سی سی کو بھاری نقصان کا خدشہ۔ براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز کی پاک بھارت میچ نہ ہونے پر آئی سی سی کو قانونی چارہ جوئی کی وارننگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق۔ اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کا فیصلہ۔ پیرا ملٹری فورسز، پولیس کے تبادلوں، مشترکہ ٹریننگ کے امور پر بھی بات چیت۔ پاکستان سے بھکاریوں کو سعودی عرب بھجوانے والے مافیا کی سرکوبی پر بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور پر بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معاونت کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ میں کمی کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ لاہور اور ملتان میں بھی تدریسی سرگرمیاں بحال۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی دوسرا نمبر رہا۔ کراچی بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، عالمی فہرست میں شہر قائد آج 5ویں نمبر پر رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس کی پہلی بار 96,700 کی ریکارڈ سطح پر ٹریڈنگ۔ مارکیٹ کا اختتام 310 پوائنٹس کمی سے 95,500 پوائنٹس پر ہوا۔ انڈیکس کی دوران ٹریڈنگ بلند ترین سطح 96,711 جبکہ کم ترین سطح 95,311 پوائنٹس رہی۔ شمالی غزہ کا غیر انسانی محاصرہ برقرار، قابض فوج نے
بیت الحیہ میں کمال ادوان اسپتال پر ایک اور حملہ کر دیا۔ تازہ حملوں میں مزید 13 افراد شہید، 85 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 43,985 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان میں زمینی اور فضائی حملے، صہیونی فوج کا حزب اللہ کے 2 کمانڈروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 3 لبنانی فوجیوں کو بھی شہید کر دیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3,544 ہو گئی۔ دوحہ میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کا سیاسی دفتر مستقل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کی وضاحت، ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ حماس کا دفتر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب ثالثی کا عمل نہ ہو تو دفتر کا کوئی خاص کردار نہیں رہتا۔ چمچماتی چیمپئنز ٹرافی روشنیوں کے شہر کراچی پہنچا دی گئی۔ ٹرافی اسلام آباد، ٹیکسلا، خانپور، ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور مری کے بعد آخری مرحلے میں کراچی پہنچائی گئی۔ ٹرافی کو مزار قائد، موہاٹا پیلس اور نیشنل اسٹیڈیم لے جایا جائے گا۔